امریکہ پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے کے حق میں نہیں، ایران کے ساتھ کاروبار سے امریکی پابندیوں میں آنے کا خطرہ ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کہتے ہیں پاکستان کو ایران کے ساتھ کسی معاہدے سے باز رہنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ امریکہ کی پاکستان میں چینی انجینئرز پر دہشت گردوں کے حملوں کی مذمت۔ میتھیو ملر نے کہا پاکستان میں چین کے شہری بھی دہشت گرد حملوں کا شکار ہوئے، جانی نقصان پر دکھ ہوا۔ دہشت گردوں کے ہاتھوں پاکستانی عوام کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ شانگلن میں چینی انجینئرز کی بس پر خودکش حملہ، 6 افراد ہلاک۔ شاہراہ قراقرم پر خودکش حملہ آور نے بارود سے بھری گاڑی بس سے ٹکرا دی۔ دھماکے کے بعد انجینئرز کی بس سڑک سے کھائی میں جا گری۔ اے سی بس شام کے مطابق دھماکے میں 5 چینی انجینئرز اور بس ڈرائیور جان سے گیا۔ انجینئر اسلام آباد سے داسو کیمپ کوہستان جا رہے تھے۔ گاڑی کو لاہور نالا بشام کے قریب ٹکر ماری گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے سیکورٹی صورتحال پر اہم اجلاس آج طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق ملکی داخلی سلامتی اور مختلف منصوبوں پر کام کرنے والے چینی شہریوں کی سیکورٹی کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزارت داخلہ اور سیکورٹی ادارے امن کی صورتحال پر بریفنگ دیں گے۔ پاک چین دوستی کو نقصان پہنچانے نہیں دیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی اسلام آباد میں چینی سفارت خانے آمد۔ چینی سفیر سے بشام میں دہشت گرد حملے میں 5 چینی باشندوں کی ہلاکت پر تعزیت۔ کہا مجھ سمیت پوری قوم کی ہمدردیاں چینی شہریوں کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ پاکستانی حکومت واقعے کی اعلیٰ سطح تحقیقات کرے گی۔ ذمہ داران اور سہولت کاروں کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ سی پیک دشمنوں نے ایک مرتبہ پھر سے بزدلانہ حرکت سے سازش کی۔ چینی سفیر نے وزیراعظم کی سفارت خانے آمد واقعے کی تحقیقات پر شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم کے ساتھ وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی تھے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ، معاون خصوصی طارق فاطمی بھی موجود تھے۔ ایسے واقعات چین کے ساتھ اختلافات پیدا کرنے کی سازش ہیں۔ کچھ غیر ملکی عناصر دہشت گردوں کی مدد کر رہے ہیں۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ عناصر دہشت گردی کے سرپرستوں کے طور پر بے نقاب ہو رہے ہیں۔ چینی حمایت سے دہشت گردوں کو جواب دہ ٹھہرایا جائے گا۔ یقینی بنائیں گے دہشت گردی کی مدد کرنے والے بھی انجام تک پہنچائیں۔ قوم شراکت داروں سے مل کر برائی پر غالب آئیں گے۔ مسلح افواج نے گوادر اور تربت میں دہشت گردی کی کوششوں کو ناکام بنایا۔ سیکورٹی فورسز نے تربت نیول بیس پر دہشت گردوں کے حملے کی کوشش ناکام بنا دی۔ بر وقت جوابی کارروائی میں 4 دہشت گرد ہلاک۔ مقابلے میں FFC بلوچستان کا اہلکار نعمان فرید شہید ہو گیا۔ حملہ ناکام بنانے پر صدر آصف علی زرداری، وزیراعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ شہید سپاہی نعمان فرید کی نماز جنازہ ہیڈ کوارٹر فرنٹیئر کور بلوچستان میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں پاک فوج کے سینئر افسران اور جوانوں کی شرکت۔ ڈیٹا چوری سکینڈل، 27 لاکھ پاکستانیوں کا ڈیٹا چوری ہونے کا انکشاف۔ نادرا سے شہریوں کا ڈیٹا 2019 سے 23 کے دوران چوری کیا گیا۔ ڈیٹا لیک میں ملتان، پشاور اور کراچی کے نادرا دفاتر ملوث پائے گئے۔ GIT رپورٹ وزارت داخلہ میں جمع۔ نادرا کے متعدد اعلیٰ افسران کے خلاف کارروائی کی سفارش۔ GIT رپورٹ کے مطابق ڈیٹا ملتان سے پشاور اور پھر دبئی گیا۔ نادرا ڈیٹا کے ارجنٹائن اور رومانیہ میں فروخت ہونے کے شواہد بھی ملے۔ GIT میں حساس اداروں سمیت نادرا کے افسران بھی شامل تھے۔ مجھے جیل میں رکھنا ہے تو رکھیں، باقیوں کو چھوڑ دیں۔ بانی PTI کا مطالبہ۔ کہا امریکی سفیر مجھ سے ملاقات کے لیے جیل نہیں آئے، ملنے آئے تو ڈونلڈ لو کے بیان اور کردار پر بات کروں گا۔ ڈونلڈ لو رجیم چینج تسلیم کر لیتا تو پوری بائیڈن حکومت پر دباؤ آتا۔ پنجاب میں 40 MPs کے فارورڈ بلاک کا علم نہیں، پنجاب کے پارلیمانی لیڈر سے ملنے دیا گیا تو پتہ کروں گا۔ بانی PTI کا 9 مئی کے واقعات اور 8 فروری کے الیکشن کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ۔ کہتے ہیں 9 مئی کی بنیاد پر ایک سیاسی جماعت کو ختم کیا جا رہا ہے۔
چیف جسٹس سی سی ٹی وی فوٹیج ریکور کرانے کا حکم دیں، فوٹیج چوری کرنے والے ہی 9 مئی کے ذمہ دار ہیں۔ عدالتی حکم کے باوجود مجھے بانی پی ٹی آئی سے ملنے نہیں دیا گیا۔ اڈیالہ جیل کے گیٹ پر 5 گھنٹے کھڑا رہا، لیکن عملہ بہانے بناتا رہا۔ پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب کہتے ہیں جیل سپرنٹنڈنٹ عدالتی احکامات کو نہ مان کر کھلم کھلا توہین عدالت کر رہے ہیں۔ جیل سپرنٹنڈنٹ کو قومی اسمبلی کی استحقاق کمیٹی کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ کو کوئی آفر نہیں آئی کس حوالے سے؟ اہم عہدہ دینے کے حوالے سے؟ اہم عہدہ نہیں، میں تو سینٹ کا الیکشن لڑ رہا ہوں۔ ایک چیئرمین ہی آپ کو دی جائے گی؟ سینٹ کا ممبر ہی نہیں ہوں تو چیئرمین سینٹ کا کسی نے اس طرح کی کوئی نہ آفر دیا ہے نہ کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتر فیصلہ تھا کہ اس دن ہم نے یہ موبائل فون سروس جو ہے اس کو معطل کیا تھا۔ الیکشن کے دن موبائل فون بندش کا فیصلہ درست تھا۔ ہم ایسی صورتحال میں الیکشن کرانے جا رہے تھے جہاں سیکیورٹی تھریٹس تھے۔ سینٹ الیکشن کے لیے تیاری کر رہا ہوں، کسی عہدے کی کوئی پیشکش نہیں ہوئی۔ محسن نقوی اور میرے درمیان کوئی مقابلہ نہیں۔ سابق نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کہتے ہیں دشمن پاکستان اور چین میں غلط فہمیاں چاہتے ہیں، سازشی عناصر چاہتے ہیں پاکستان کی معیشت دوبارہ نہ اٹھے۔ فیصلہ کرنا ہوگا، ہم رہیں گے یا دہشت گرد رہیں گے۔ عدالتی امور میں ایگزیکٹو اور ایجنسیوں کی مبینہ مداخلت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کا سپریم جوڈیشل کونسل کو خط، مداخلت اور ججز پر اثر انداز ہونے پر جوڈیشل کنونشن بلانے کی اپیل۔ ججوں نے لکھا بانی پی ٹی آئی کے خلاف کیس میں 2 ججوں پر دباؤ ڈالا گیا۔ جسٹس شوکت صدیقی کیس میں ثابت ہوا کہ فیض حمید عدالتی امور میں مداخلت کر رہے تھے۔ 2023 میں جج کے کمرے سے کیمرہ نکلا، ایک جج کے برادر نسبتی کو اغوا کر کے جبری ویڈیو بیان ریکارڈ کیا گیا۔ گزشتہ سال ہائی کورٹ کے نگراں جج کے گھر کریکر حملہ کیا گیا۔ عدلیہ میں مداخلت اور ججوں پر اثر انداز ہونے والوں کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ بلوچستان سے تمام سینیٹرز بلا مقابلہ منتخب کرانے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق سیاسی جماعتوں کے مابین سینیٹر کے بلا مقابلہ انتخاب اور نشستوں کی تقسیم کا فارمولہ بھی طے پا گیا۔ 11 نشستوں میں سے پیپلز پارٹی نون لیگ کو 3 نشستیں ملیں گی، جمعیت علماء اسلام کو 2 نشستیں دی جائیں گی۔ بلوچستان عوامی پارٹی، نیشنل پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کی ایک نشست ہوگی۔ سابق نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ بی اے پی کے کوٹے پر آزاد حیثیت سے سینیٹر ہوں گے۔ ایم کیو ایم کے سینٹ انتخابات کے امیدوار کون ہوں گے، حتمی فیصلہ آج ہوگا۔ فیصل بابرہ کے نام پر بھی غور کیا جائے گا۔ احد چیمہ کے بیٹوں کی فیس معافی پر پرنسپل ایچ ایس این کا استعفی۔ وفاقی وزیر نے گورنر پنجاب کو خط لکھ کر فیس معاف کرنے کی سہولت لینے سے انکار کر دیا۔ لکھا میں اپنے بچوں کے لیے اس سہولت سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا۔ ایچ ایس این کالج کے پرنسپل نے فیس کے معاملے پر انفرادی حیثیت میں رابطہ بھی کیا تھا۔ گورنر پنجاب فیس معافی کی نئی پالیسی جاری رکھیں اور پرنسپل کے دباؤ میں نہ آئیں۔ ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ پرنسپل بورڈ آف گورنرز اور پالیسی سے انحراف کرے۔ طلباء اس پالیسی سے مستقبل میں بھی استفادہ کرتے رہیں گے۔ ایچ ایس این کالج لاہور میں گورنر پنجاب کی مداخلت پر مستعفی پرنسپل سے یکجہتی کے لیے طلبہ اور والدین کا گورنر ہاؤس کے باہر احتجاج۔ والدین نے پرنسپل مائیکل اے تھامسن کا استعفیٰ واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ کہتے ہیں تعلیمی اداروں میں سیاست نہیں ہونی چاہیے، سیاستدان ہوں یا اشرافیہ، قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ گورنر ہاؤس نے مائیکل اے تھامسن کا استعفیٰ موصول ہونے کی تردید کر دی۔ ترجمان کا کہنا ہے استعفیٰ ملنے کے بعد نظرثانی کی جائے گی۔ گورنر ہاؤس کو پرنسپل کی چھٹیوں کی درخواست موصول ہوئی تھی، ان کی 18 دن کی ایکس پاکستان لیو منظور کر لی گئی۔ وفاقی کابینہ نے پی آئی اے ہولڈنگ کمپنی کے 11 رکنی بورڈ کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم سے خصوصی اجازت حاصل کر کے کابینہ سے سرکولیشن کے ذریعے منظوری لی گئی۔ سابق گورنر اسٹیٹ بینک طارق باجوہ کو چیئرمین بورڈ تعینات کرنے کی منظوری۔ پی آئی اے کے واجبات اور اثاثے ہولڈنگ کمپنی میں منتقل کیے جائیں گے۔
رکن اسمبلی ہو یا کوئی چیف منسٹر، قانون سے بڑا کوئی نہیں، قانون کی پابندی کرانا آپ کا کام ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ٹرینی سب انسپکٹر یاسر نصیب سے گفتگو، واقعے کی تفصیل بھی پوچھی۔ مریم نواز نے اظہار ندامت کرتے ہوئے کہا، آپ نے بالکل ٹھیک کیا، دل چھوٹا نہ کریں، اپنے ایم پی کو شوکاز نوٹس دے دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ٹرینی سب انسپکٹر یاسر نصیب کے ٹرانسفر سے متعلق سی سی پی او سے استفسار بھی کیا۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں قطر اسپتال کے قریب پولیس مقابلے کے دوران ڈاکوؤں کی گولی لگنے سے خاتون جاں بحق۔ پولیس مقابلے کی سی سی ٹی وی ABI نیوز کو موصول۔ سرجانی میں گزشتہ روز دوران ڈکیتی مزاحمت پر قتل زہیب ماموں کے گھر افطار پارٹی پر مدعو تھا، تراویح پڑھنے نکلا تھا کہ ڈاکوؤں نے گھیر لیا، موٹر سائیکل سوار 4 ملزمان نے فائرنگ کی، والدہ غم سے نڈھال، کہا بیٹے کی شادی کی تیاریاں کر رہی تھی۔ زہیب 4 بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ وزیر داخلہ کا نوٹس، سرجانی ٹاؤن کا تھانے دار معطل۔ کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن میں گھر کے باہر دستی بم حملہ، 4 افراد زخمی ہو گئے، ملزمان نے فرار ہوتے ہوئے فائرنگ بھی کی۔ ملزمان نے اقبال نامی شخص کے گھر پر فائرنگ کی اور دستی بم پھینکا۔ ٹھٹھہ کے علاقے گھاروں میں گھر کے باہر کھیلتی 7 سال کی بچی اغوا، گھاروں پولیس نے سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج حاصل کر لی۔ ورثہ کا احتجاج، نیشنل ہائی وے پر دھرنا، ٹھٹھہ اور کراچی جانے والی ٹریفک معطل، بچی کو فوری بازیاب کرانے کا مطالبہ۔ سلامتی کونسل میں جنگ بندی کی قرارداد منظور ہونے کے باوجود اسرائیل کی ہٹ دھرمی برقرار، فلسطینیوں کا قتل عام جاری، دہشت گرد فورسز سے اسپتال محفوظ ناپناہ گزین کیمپ، خان یونس اور غزہ میں بمباری جاری، 24 گھنٹے میں مزید 81 فلسطینی شہید، 100 کے قریب زخمی ہو گئے، شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 32,414 ہو گئی، 75,000 کے قریب زخمی ہیں۔ فضا سے گرائی گئی امداد بھی فلسطینیوں کی جان لینے لگی، بھگدڑ مچنے سے 12 افراد شہید، غزہ میں ایئر ڈراپنگ کے دوران امدادی پیکٹ سمندر میں جا گرے، ساحل پر بھوک سے بے حال فلسطینی جان کی پرواہ کیے بغیر سمندر میں کود گئے، 6 افراد ڈوب کر شہید ہو گئے۔ ماسکو حملے میں 100 افراد کی جان بچانے والے مسلمان لڑکے کے لیے حقیقی ہیرو کا ایوارڈ، 15 سالہ لڑکے کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں وہ لوگوں کو ایمرجنسی ایگزٹ کے ذریعے باہر نکالنے کا راستہ دکھا رہا تھا۔ قومی کرکٹرز نے کاکول اکیڈمی ایبٹ آباد میں رپورٹ کر دی، عمرے کے لیے گئے بابر اعظم، نسیم شاہ اور افتخار احمد کی آج فٹنس کیمپ آئیں گے۔ فٹنس کیمپ آرمی کی زیر نگرانی شروع ہوگا۔ نیوزی لینڈ سیریز سے پہلے کیمپ میں کھلاڑیوں کی فٹنس پر توجہ دی جائے گی۔ فٹنس کیمپ کی رپورٹ پر سلیکشن کمیٹی نیوزی لینڈ کے خلاف اسکواڈ تشکیل دے گی۔ چیمپئنز ٹرافی 2025 کے لیے آئی سی سی وفد کا قذافی اسٹیڈیم لاہور کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا۔ آئی سی سی کے وفد نے گزشتہ روز کراچی میں اسٹیڈیم کا دورہ اور پی سی بی حکام سے ملاقاتیں کی تھی۔ ایشین کرکٹ کونسل نے ویمنز T20 ایشیا کے شیڈیول کا اعلان کر دیا۔ روایتی حریف پاکستان اور بھارت گروپ اے میں شامل 8 ٹیموں پر مشتمل ایونٹ 19 سے 28 جولائی تک سری لنکا کے شہر دمبولا میں ہوگا۔ قومی ٹیم پہلا میچ 19 جولائی کو نیپال کے خلاف کھیلے گی۔ پاکستان اور بھارت کا ہائی وولٹیج ٹاکرا 21 جولائی کو شیڈیول۔ کرکٹ، آسٹریلیا نے پاکستان کے خلاف ون ڈے اور T20 سیریز کے شیڈیول کا اعلان کر دیا۔ ون ڈے سیریز 4 نومبر سے ملبن میں شروع ہوگی، 3 T20 میچز کی سیریز 14 نومبر سے شروع ہوگی۔ فیفا ورلڈ کپ کوالیفائر کے دوسرے میچ میں اردن نے پاکستان کو 7-0 سے ہرا دیا۔ کوالیفائر کے پہلے میچ میں اردن نے پاکستان کو 3-0 سے شکست دی تھی۔ بھارت کو کوالیفائر میں ہوم گراؤنڈ پر شکست، افغانستان نے گوہاٹی میں بھارت کو 2-1 سے شکست دی تھی۔ اور لاہور میں ہلکی بارش کے بعد درجہ حرارت میں کمی آ گئی۔ محکمہ موسمیات کی آج ملک کے مختلف حصوں میں
ہلکی بارش اور جھکڑ چلنے کی پیشگوئی. اسلام آباد، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر کے بیشتر علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے.